کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور 2 نئے امیدوار سی ایم شپ کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ ابھی پلاننگ یہ ہے کہ شاید اگلی دفعہ وہ ایم این اے کی سیٹ پہ آ جائیں، اور سیٹ اپ کچھ ایسا رہتا ہے جس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اگر ایک پیج رہا تو شاید وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ میں اکثر ایک وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں جو ہم چلا رہے ہیں یہ گڈ گورننس ہے، تو پھر صوبے کا یہ حال ہے تو پھر بیڈ گورننس کیا ہوتی ہے؟ اور عوام یہ وہ کر بھی رہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہاں سے جو مار رہے ہیں دہشت گرد، چاہے وہ افغانی ہے، چاہے لوکل ہے یا کسی اور جگہ سے آیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو لائیں اور غازہ بنس کوٹ میں آئی جی ایف سی اس دن کور کمانڈر بھی آئے، اگر ہو سکتا ہے تو فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب بھی آئے اور دکھائیں کہ یہ لوگ تھے جو زیارت سے لے کر ہنا تک دہشت گردی کر رہے تھے، ہم نے ان کو مار دیا۔ اور سی ایم کو پتا تھا کہ ڈاکٹر مالک ٹیکنیکل آدمی ہے، اس کو ہمیشہ کلوز ہی کیا۔ جے یو آئی کا ان کو پتا تھا، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں کے بوسے ایسے تو نہیں لیے جا رہے تھے، تو ان کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ شہداء پہ جو فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا تو سب سے پہلا بیان تو ہمارے سی ایم کا آتا ہے، بھائی کہیں کچھ ہو جائے، فورسز کو ٹرائیبیوٹ پیش کرنا ہو، دہشت گردی کی مذمت کرنی ہو، کسی کو سنانی ہوں مقتدرہ کے بیہاف پہ، تو ہمارا سی ایم تو فرنٹ لائن کا اوپنر بن کے جاتا ہے۔ اس پہ ابھی تک چپ ہے، کچھ اس طرح نظر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ کے جو ایم پی ایز آئے ہیں یا منسٹر ہیں یا دوسرے ہیں، یہ حلقے میں تو کیا اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے۔ بہت بڑی بات ہے اس فکرے میں، اور ڈاکٹر مالک صاحب یہ کہیں، وہ کہتا ہے 2 سال قبل میں جاتا تھا بائی روڈ اپنے گھر، بائی روڈ اپنے گھر جاتا تھا، تربت جاتا تھا، آج جانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس طرح نہ سیاسی جا سکتا ہے، نہ عام آدمی اس طرح جا سکتا ہے، 100 قسم کی خطرات ہو چکی ہیں۔ صورتحال یہ بنی کہ جو زوراور شخصیت تھی وہ کہتے تھے نہیں، ایکشن نہیں ہوگا، we will put him behind the bars، یہاں تک کہا گیا، اور وہ بھی پاکستان کی آج بھی سب سے مضبوط شخصیت کی جانب سے۔ تو صادق سنجرانی صاحب نے بھی پھر کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہوئی تھی، 6 سال ایسے تو نہیں وہ چیئرمین سینٹ رہے تھے۔ وہ کچھ عرصے بعد آتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، آخری ہفتے میں جیسے تیسے گیم ہوتی ہے اور وہاں سے ایم پی اے بن کے نکلتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ سی ایم صاحب کو موقع ملا، لیکن سی ایم صاحب سی ایم شپ کو بھی ایز اے ہوم منسٹری کے لیول پہ چلا رہے ہیں، یہ پھر یہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام کی شروعات ہم ایک بہت بڑی بریکنگ سے کریں گے کہ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور 2 نئے امیدوار سی ایم شپ کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں، اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ شاید اگست کا مہینہ یا ستمبر کا مہینہ ستم گر نہ بنے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو نگران سیٹ اپ تھا، اس میں جو لوگ تھے، یہ موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ان کے پرانے مراسم تھے، بہت تعلق تھا، اور یہ میرے خیال میں ان کی زندگی کا، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت آتا ہے، انسان اپنی پیک پہ ہوتا ہے، تو یہ ان کا پیک والا ٹائم تھا کہ ایک نگران وزیر اعظم بنا، ایک نگران وفاقی وزیر داخلہ بھی بنا، پھر دوبارہ آ کے آخری دنوں میں وہ ریزائن کرتا ہے۔ پھر پہلے سے ہی اگر آپ کو پتا ہو، میں اس وقت رپورٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ وزیر اعلیٰ بھی بنے، پھر وہ آتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، جیسے تیسے جیت کر لوگ آتے ہیں،
ویسے تو ہر الیکشن پہ سوالیہ نشان ہے، لیکن موجودہ الیکشن پہ تو بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے۔ وہ اس دن بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی دودھ میں پانی، موجودہ حکومت جو ہے اس پہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارا پانی، اس میں تھوڑا سا دودھ۔ تو انفارچونیٹلی یہ سوالیہ نشان ہمیشہ ہی اٹھتے رہے ہیں، اس لیے تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ بن گئے سرفراز بگٹی صاحب۔ اچھا، پہلے یہاں پہ جو 2013 والی حکومت آپ کہیں یا باقی کہیں، اس وقت اگر آپ بات کریں نیشنل پارٹی کی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی، یا دوسری مذہب پرست یا قوم پرست جماعتیں، ان کی کہیں نہ کہیں دھاک ہوتی ہے۔ ان کے جو پرانے کارکن ہوتے ہیں وہ ایک آرگنائز سیٹ اپ ہوتا ہے ان کے، لیکن جب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں پیراشوٹروں کو انٹری دی ہے تو ان کا حال بھی وہی ہوا ہے۔ چاہے انہوں نے پیراشوٹر کی جمعیت نے وہ کی احمد خان خلجی کی صورت میں، پتہ چل گیا کیا اس نے دکھایا۔ پھر پی ٹی آئی والوں نے عبد القادر، جس کے لیے انہوں نے اپنے پی ٹی آئی والوں سے ودڈرا کرایا تھا، وہ سینیٹر بلوچستان کے کھاتے پہ گیا ہوا ہے، سوائے بلوچستان کے نام پہ ٹھیکے لینے اور کام نہ کرنے کے کیا کارنامے اس موصوف کے۔ اسی طریقے سے بی این پی کے جو ایکسپیرینس تھا وہ احسان شاہ کی اہلیہ نسیمہ احسان شاہ صاحبہ کو آپ لے گئے، آپ نے کیا دکھایا۔ پھر کاروباری حضرات، وہ قاسم رونجو صاحب جو مبینہ طور پہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے پارٹنر بتائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے بھی تھے کہ وہاں پہ بھائی بڑا سٹینڈ لیتے تھے سردار صاحب ان کے لیے کہ بھائی یہ والی چیز اس کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کاروباری تھا، اس کے بھی کمزوریاں تھیں۔ احمد خان خلجی تھا، کاروباری تھا، اس کی بھی بڑی کمزوریاں تھیں، وہ کہاں ٹک پاتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے پی ٹی آئی میں وہ ایک سندھ والا صاحب تھے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے پٹڑی انہوں نے تبدیل کر دی، دوسری طرف ووٹ دیا۔ تو اس طرح یہ جو پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں ہے، جو اکثریت ہر الیکشن میں آ کے یہ بدلتے ہیں، ہر الیکشن میں آ کے، مطلب ان لوگوں کے، وہ پچھلے دنوں میں ایک شعر پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم تھا کہ یار یہ جو اسٹام ہے، یہ سگنیچر ایجاد اس وقت ہوا جب کوئی اپنی زبان دے کے پھر گیا نا، ورنہ تو زبان بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی کو زبان دے دیں اور پھر اگلا کہتا ہے نا کہ یار میں نے تو، آج بھی ہمارے ٹرائبل سیٹ اپ میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یار اس نے کہا، اس نے زبان دی ہے، کیسے وہ اپنی زبان سے پھر سکتا ہے۔ پھر جو اپنی زبان سے پھرتا ہے، پھر ٹرائبل سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو ہر حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ، ایک ہوتا ہے ٹرسٹ، دوسرا ہے کہ تعلق کے لائق نہیں ہے۔ تو موجودہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر دور میں اپنا لیڈر بدلا، ان میں کیا حیا ہے، ان کا کیا نظریہ ہے؟ اور اگر مقتدرہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چہیتے ہیں تو نو بھائی، یہ وقت کے چہیتے ہیں۔ آج شاید مقتدرہ کیونکہ ہمیشہ ہی یہاں پاورفل بن کے آتی رہی ہے تو ان کے وہ ہیں، کل کوئی اور تھوڑا سا زیادہ ان سے مضبوط ہو گیا، یہ اس طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ سمجھ لیا کہ ایسے حکومت بن گئی۔ اب جو لوگ آئے ہیں، الیکٹیبلز ہیں یا پیراشوٹر ہیں یا اپنی اپنی گیم کر کے آئے ہیں، اب وہ کہاں سی ایم کی کچھ مانیں گے؟ ہر ایک نے اپنی پٹڑی فٹ کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وزارت لینے کے لیے بھی انہوں نے کہاں کہاں لوگوں کو خوش کیا تو ان کو وزارت دی گئی، یہاں تک ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتا رہا، آج سی ایم جا رہا ہے، کل جا رہا ہے۔ پھر علی حسن ظاہری صاحب ایک فیس بنا کے آئے تھے کہ یہ سی ایم ہوں گے بلوچستان کے، کیونکہ ان کو زرداری صاحب کی بھی آشیرواد حاصل ہے، اور دوسرا وہ کیونکہ ہمیشہ انہوں نے کام جو ہے نا ایسے ہی لیا، مار دھاڑ والا نظام تھا، بس کوئی بھی نہیں تھا سندھ میں پاور میں تھے تو وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، اور دوسرا میری طرح انفارچونیٹلی اسے کہیں کہ زبان پہ بھی کنٹرول نہیں تھا۔ ہم تو پھر بھی لیمٹ میں وہ کرتے ہیں، وہ تو ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کرتے کراتے کہیں نہ کہیں انہوں نے مقتدرہ کو بھی ناخوش کر دیا، اور آج وہ بالکل او ایس ڈی پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب کا پچھلی حکومت سے اس کا اور وزیر اعلیٰ صاحب کا جھگڑا چل رہا ہے، کیونکہ ان کے بارڈر ٹچ ہیں۔ پھر وہاں پہ کوئی چیک پوسٹ ادھر سے چیزیں چلتی رہیں، پھر وہاں سی ایم پہ ایف آئی آر کرائی گئی، کیا ہوتا رہا
پھر ابھی ایک کیبنٹ میں ہونا، پھر اس وقت سے سی ایم صاحب شاید زیادہ سوچ رہے ہیں. سی ایم صاحب نے جو ابھی یہ ڈویژن بنوایا کوہ سلیمان ڈویژن، ان کی پلاننگ مجھے بڑی لگ رہی ہے. مے بی ابھی تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ جو مقتدرہ کے چہیتے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ اس طرف جاتے ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، چھوٹا موٹا کوئی اور پیسے کما کے جائز ناجائز چکری بن گیا، ان کا فیوریٹ ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ سی ایم صاحب نے سوچا ہے کہ سی ایم تو میں بلوچستان میں بن گیا ہوں، ابھی ڈویژن بنے، سب سے پہلے اپنا حلقہ سیف کیا جائے. پھر ڈیرہ بگٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ابھی پلاننگ یہ ہے کہ شاید اگلی دفعہ وہ ایم این اے کی سیٹ پہ آ جائیں، اور سیٹ اپ کچھ ایسا رہتا ہے جس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اگر ایک پیج رہا تو شاید وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. ظاہری بات ہے 2008-10 کے بعد پی ایم صاحب کو تھوڑی مقتدرہ کی لفٹ ملنا شروع ہو گئی. پھر 2013 میں الیکشن وہ آئے. اگر 13 یا اگر ہم یہ کہیں کہ 24 میں آ کے وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو 5 سال میں اگر وہ وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو پاتے ہیں پھر شاید وزیر اعظم بن بھی جائیں. اگر 5 سال بلوچستان کی وزیر اعلیٰ شپ یہ سروائیو کر جاتے ہیں پھر شاید اگلی دفعہ وزیر اعظم کے چانس بھی بنے. تو یہ کہا جاتا ہے شاید وہ ایم این اے کی سیٹ پہ آئیں گے، اپنے بھائی کو شاید ایم پی اے کی سیٹ پہ لے جائیں. اور یہاں تک بھی کوئی کہتا ہے کہ شاید یہ مستقبل میں اپنی کوئی پارٹی بھی بنائے کہ بھائی یہ تو الیکٹیبلز تو بہت آ گئے، میری طرح کا بندہ آئے گا جو اپنے بھائیوں سمیت سیاست میں ہوگا، لڑائی بھی کرے گا. یہ بھی لوگ پیشین گوئی کر رہے ہیں. بہرحال یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہیں. پھر گڈ گورننس کا یہ حال ہے کہ پرنسپل سیکرٹری صاحب الحمدللہ شروع سے، مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ پشتونخوا دور سے جب ان پہ حامد خان صاحب دوسرے وہ تھے کیو ڈی اے میں بڑے مزے کیے گئے، تو یہ چاہ رہے تھے اس وقت سے کہ وہ جو اپنے ٹرائب کے لوگ ہیں ان کو ایک کریں تاکہ مستقبل میں کوئی نہ کوئی سیٹ اپ بنے. پچھلے دنوں بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ عمران زرکون صاحب نے یہ غلط کیا کہ اس کو یہاں پہ ضم کر دیا. اگر اس نے زرکونوں کو ضم کر دیا ہے کوہلو میں تو پھر جو مری ہیں ان کو بھی ضم کر دیں. پھر تو وہی چیز ہے نا، اگر اتنا آپ لوگ نے یکجہتی کرنی ہے تو پھر برابر کریں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور دوست کی فرمائش پہ وہ اندرپور راڑا شام، اس کو بھی وہاں سے نکال کے مسخیل سے پارکھان میں جو ہے نا انہوں نے ضم کر دیا. تو بہرحال یاری دوستی پہ یہاں پہ نظام چلائے جاتے ہیں، گڈ گورننس چلائی جاتی ہے، پھر اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. میں اکثر ایک وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں جو ہم چلا رہے ہیں یہ گڈ گورننس ہے تو پھر صوبے کا یہ حال ہے، تو پھر بیڈ گورننس کیا ہوتی ہے؟ سمپل نا، کہیں نہ کہیں تو ہے. گڈ گورننس شاید اندرونی طور پہ ہو رہی ہو حلقوں میں، اپنی بیوروکریسی کے چہیتوں میں، اپنے سیاسی جو چند لوگ ہیں ان میں، لیکن زمینی حقائق تھوڑے سے مختلف ہیں. پھر جو یہ دھرنے بیٹھے ہیں انہوں نے سی ایم کو بہت بڑا ڈنٹ دیا، اسپیشلی یہ دوسرے والے دھرنے. تمام پارٹیز یکجا ہو گئی. ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ تھے اتحادی وہ تو بالکل انڈر گراؤنڈ چلے گئے، پھر ان کو باقاعدہ کالیں کی گئی تو وہ منظر عام پر آ گئے. اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ پہلے ہی دیکھو کمزور حکومت ہو، پھر دھرنا آ جائے، پھر مزید وہ اپنی پوزیشن لوز کر جاتا ہے. خیر ہمارے تو یہاں الحمدللہ جمہوری حکومتوں نے تو شروع سے ہی مقتدرہ کو اپنی کنجیاں جو ہے نا دی ہوئی ہیں، زیادہ تر پہلے سے ہی ان کی فرمائش سے پہلے ہی ان کا ہر کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جب آپ ریزسٹنس کرتے ہو تھوڑا بہت آپ بیرگیننگ پہ آ جاتے ہو. تو یہاں پہ پہلے ہی سب کچھ ہینڈ اوور کیا جا چکا ہے، تو ان کو کوئی اور چیز تو نہیں ہوگی. میکسیمم یہی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی میں تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے رہوں. میکسیمم واحد یہی کچھ بچتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ وہ فیور دے بھی سکتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کی جا سکتی ہے، تو وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں، ان پر دیکھی جاتی ہیں. گو کہ جب یہ والا واقعات ہوئے ہنا والے اور آپریشن بھی چل رہا ہے شعبان کے نام سے،
اور بڑی تعداد میں مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، اور عوام یہ وہ کر بھی رہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہاں سے جو مار رہے ہیں دہشت گرد، چاہے وہ افغانی ہے، چاہے لوکل ہے یا کسی اور جگہ سے آیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو لائیں اور غازہ بنس کوٹ میں IGFC اس دن کور کمانڈر بھی آئے، اگر ہو سکتا ہے تو فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب بھی آئے اور دکھائیں کہ یہ لوگ تھے جو زیارت سے لے کر ہنا تک دہشت گردی کر رہے تھے، ہم نے ان کو مار دیا۔ پوری دنیا بھی دیکھے گی، یہاں کی عوام کو بھی تھوڑا تسلی ہوگی، اور ان کو محسوس بھی ہوگا کہ بھائی کام ہو رہا ہے، دن رات ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تو اس دھرنے نے ڈنڈ دیا، وہ معاہدہ کسی طرح ہو گیا۔ پھر اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ دھرنا طول پکڑ رہا ہے، کریک ڈاؤن کیا جائے، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اگر آپ لاشیں ان کے ساتھ ہیں، آپ کریک ڈاؤن کریں گے تو اس کا ایک امپیکٹ کیا ہوگا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پہلے سے دکھی لوگ ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، اور الٹا انہیں پر کریک ڈاؤن ہے۔ تو یہاں پہ جو بہت ایکسٹریم غلطی وہ کرنے جا رہے تھے بچ گئے، اور اگر وہ یہ کرتے تو ایکسپیکٹڈ کیا تھا، پورا بلوچستان مظاہرے ہو جانے تھے۔ کیا یہ گورنمنٹ اتنی وہ سہ سکتی ہے؟ کتنے منسٹر اس وقت آئے، MPAs آئے یا باقی حمایتی آئے اور یہاں پہ میڈیا کے سامنے یا اپنے اکاؤنٹ سے انہوں نے صورتحال کو دیکھا ہو اور کہا ہو کہ بھائی اس کا کیسے حل نکالا جائے یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو فریق تھے اس میں ANP، جماعت اسلامی، حکومت کی اتحادی پارٹیاں ہو کے ان کے ساتھ تھی، تو اٹس مین دوسرا پلڑا بھاری تھا۔ اور یہ بھی شکر پڑے وزیر اعلیٰ یا حکومت کے انہوں نے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ ان میں جو کچھ پارٹیاں تھیں ان کی ہمدردی CM صاحب کے ساتھ تھی، جو اب بھی کہیں نہ کہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو کچھ وہ ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو ہٹا کے کوئی جام کمال جیسا CM لے آئیں جو بالکل ہی اپوزیشن کو خود اعلان کر دے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اس دوران ہوتا کیا ہے؟ اس دوران یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب فائدہ اٹھاتے ہوئے بھرپور طریقے سے چلے جاتے ہیں اسلام آباد، اور وہاں پہ ان کے بیانات حالانکہ وہ بھی مولانا واسع، نیشنل پارٹی اور JUI پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ CM کو سپورٹ کر رہے ہیں، آلدو کی وہ اپوزیشن بینچز پہ ہیں، لیکن اگر آپ دیکھو گے رحمت صالح، اصغر ترین، زابد ریکی، یہ دوسرے یہ اکثر آپ کو CM کے آس پاس ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور بڑا ان کا یار دوستانہ والا ماحول ہے، اور بینیفٹ بھی آپ دیکھیں تو شاید اس سے زیادہ لے کے گئے ہوں جو ان کی اپنی پارٹی والے ہیں۔ تو CM صاحب ان پہ زیادہ وہ کرتے تھے، اور CM کو پتا تھا کہ ڈاکٹر مالک ٹیکنیکل آدمی ہے، اس کو ہمیشہ کلوز ہی کیا۔ JUI کا ان کو پتا تھا، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں کے بوسے ایسے تو نہیں لیے جا رہے تھے، تو ان کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ شہداء پہ جو فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا تو سب سے پہلا بیان تو ہمارے CM کا آتا ہے، بھائی کہیں کچھ ہو جائے، فورسز کو ٹرائیبیوٹ پیش کرنا ہو، دہشت گردی کی مذمت کرنی ہو، کسی کو سنانی ہوں مقتدرہ کے بیہاف پہ، تو ہمارا CM تو فرنٹ لائن کا اوپنر بن کے جاتا ہے۔ اس پہ ابھی تک چپ ہے، کچھ اس طرح نظر نہیں آیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کو پتا ہے کہ بھائی میری پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ مجھے سپورٹ وہاں سے ملنی ہے، تو میں کچھ چلا سکتا ہوں۔ تو ٹیکنیکل وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا پینترا بدلا۔ ڈاکٹر مالک صاحب تقریباً کل ان کی کوئی چوتھی میٹنگ تھی، وہ گئے، انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ کی، انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے میٹنگ کی، اسحاق ڈار صاحب سے میٹنگ کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بڑی بڑی جگہوں پہ میٹنگیں کی ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو دکھی ہیں، شاید بہت ساری ایسی میٹنگیں بھی ہوں جو ہمیں اور آپ کو
نہ دکھی ہوں، اور شاید سب سے زیادہ امپیکٹفل میٹنگز بھی وہی. تو پھر کیا خیال ہے کہ آیا ڈاکٹر مالک صاحب کو کوئی شوٹی دی جا رہی ہے یا ڈاکٹر مالک صاحب کو بلایا گیا ہے یا ایسے ہی اتنی میٹنگز ہو رہی ہیں؟ اچھا، ڈاکٹر مالک صاحب نے ایک نام تو کمایا 2-2.5 سالوں میں جب سی ایم رہے. بلوچستان کے حالات اس وقت بھی کشیدہ تھے، لیکن وہ آئے، انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ 40% جو ہے نا حالات ٹھیک کیے تھے چند وقت میں. وہ اور پشتونخوا کیا تھی، روٹس تھیں. آپ لا کے اختلاف کرو لیکن ان کی کچھ روٹس تھیں، ورنہ تو کرپشن سکینڈل اس دور میں بھی بہت بڑے بنے. باقی مقتدرہ نے اپنے ایکٹ جب بھی پاس کرانے وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی آئے، اور مقتدرہ کو سی ایم ہاؤس میں جب رسائی ہوئی وہ ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں ہوئی. آپ اس سے پہلے کا ایراد دیکھیں تو سب سے زیادہ تو اس کے بعد ہوئی ہے. تو ڈاکٹر مالک صاحب بڑا لے کے چلتے ہیں، ٹیکنیکلی طریقے سے چلتے ہیں. ابھی انہوں نے بیان دیا، پہلے وہ ہمیشہ سی ایم صاحب کی فیور میں جاتے تھے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی انہوں نے اسلام آباد میں جا کے جو پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شاید ہمارا بھی وقت دوبارہ آنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ کے جو ایم پی ایز آئے ہیں یا منسٹر ہیں یا دوسرے ہیں، یہ ہلکے میں تو کیا اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. بہت بڑی بات ہے اس فکرے میں، اور ڈاکٹر مالک صاحب یہ کہے. وہ کہتا ہے 2 سال قبل میں جاتا تھا بائی روڈ اپنے گھر، بائی روڈ اپنے گھر جاتا تھا، تربت جاتا تھا. آج جانا بہت مشکل ہو چکا ہے اس طرح. نہ سیاسی جا سکتا ہے، نہ عام آدمی اس طرح جا سکتا ہے. 100 قسم کے خطرات ہو چکی ہیں. نہ پشتون بیلٹ محفوظ ہے، نہ بلوچ بیلٹ محفوظ ہے. 6 روٹس ہیں بیرون صوبہ جانے کے، 6 میں کہیں نہ کہیں ایشوز ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سسٹم کامیاب نہیں ہے، سسٹم تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ پھر اپوننٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹوٹل 4 سیٹیں ہیں، 4 سیٹوں پہ آپ کیسے حکومت چلا پاؤ گے؟ 4 سیٹوں پہ ویسے بھی کس بہاف پہ آپ چلا پائیں گے؟ 4 سیٹوں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بنیں تو اخلاقاً تو نہیں بنا جا سکتا نا. لیکن یہاں پہ ایک سیٹوں والے پوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں، تو 4 والا تو پھر سی ایم بن ہی سکتا ہے. اور وہ بھی 65 کی اسمبلی ہو، ادھر تو 300 سے بھی اوپر کی سیٹیں ہیں. تو یہ چیز زیر غور ہے. اور نون لیگ کے پاس لگ بھی نہیں رہا کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہو جس کو وہ فیس بنا کے پیش کریں ایز اے سی ایم کے طور پہ. تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہے اور اگر ان کو کچھ وہ بھی لگتا ہے تو ان کے پاس پھر لگتا ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب ہی بچے ہوئے ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب کو درمیان میں پیپلز پارٹی نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. یاد ہوگا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے تو یہاں ٹراما سینٹر کا اور باقی چیزوں کا جب افتتاح ہو رہا تھا تو ڈاکٹر مالک صاحب کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف زیادہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں پی ٹی آئی سائیڈ لائن ہو جاتی ہے اور ہمارا اور نون کا کچھ ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں تو ڈاکٹر مالک صاحب کی قربت حاصل کی جائے. تو ہوپ سو ابھی آپ کو تھوڑی وہ ہو گئی ہوگی کہ چیزیں چل کیا رہی ہیں. اس کے ساتھ دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ دوسری شخصیت کون ہے، دوسری مسٹری کون ہے. دوسری مسٹری کہتے ہیں نا کہ مقتدرہ کے لیے ان کے پاس شہد کی نہر ہے اور بیچارے عام کارکنوں اور میرے اور آپ کے لیے شاید سادہ روٹ بھی نہ ہو. وہ ہیں صادق سنجرانی صاحب. صادق سنجرانی صاحب ایسے ایم پی اے نہیں بنے ہیں، وہ بھی چاغی سے. وہ ڈسٹرکٹ جو سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا، وہ ڈسٹرکٹ جس نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا، وہ ڈسٹرکٹ جس نے پاکستان کو عالمی دنیا میں انٹروڈیوس کرایا، وہ ڈسٹرکٹ جس نے عالمی لیول پہ پاکستان اور بلوچستان کی قیمت وہ کی.
आल्दो चाकी का शहरी आज भी दरबदर है, लेकिन सादिक साहब और उनके आसपास वाले और दूसरे उनकी मौजें लग गई हैं। तो अक्सर ये कह रहे हैं कि यार पिछली जो मुक़्तदरा थी सादिक संजरानी साहब उसके बहुत फेवरेट थे, अभी तो ये ज़ेर अताब है। आपको मैंने बोला कि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब चहीते थे, सेनेटर बना दिए गए, फिर सादिक संजरानी साहब जब वो गए उन पे एक केस आया नैब की तरफ से, कोई तहकीकात का याद होगा ना। तो ये चीज़ें चलती हैं। फिर जब वो निगरान वज़ीर आज़म बने, इनके भाई एमडी वो सेंधक मेंधक कौन सी वो हैं, कब से लगे हुए हैं, अभी तक हैं, हटा दिए गए ना। तो चीज़ें इनकी टसल, हालांकि एक ही पार्टी थी ना, बाप पार्टी। तो क्या नज़रिए हैं? तो जहाँ नज़रिए नहीं होते वहाँ पे मफादात होती है। मफादात में फिर यही होता है कि एक दूसरे के पाँव खींचे जाए। फिर ये हुआ। फिर बहुत कोशिश की गई कि ये ना उतर पाएँ इलेक्शन में। कहते हैं जब निगरान दौर की मीटिंग्स हो रही थी, तो वैसे तो जो उस वक्त निगरान के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे तो उनका तो लेवल तो बहुत छोटा था। तो वो अक्सर कहते थे, मैंने आपको बताया था एक अफसर का कि बशीर बडेश का अक्सर वो किया जाता था कि यहाँ डीसी अरबों अरबों रुपए कमा रहे हैं, ये करते हैं, क्या वो होगा। तो जब मुक़्तदरा के बड़े बड़े जोरावर जो थे वो कहते थे कौन है भाई डीसी जिसने मात दी हुई है हम लोगों को भी, ठीक है। तो वो फिर कहते थे नहीं, वो तो कहते थे एक्शन लो, वो कहते थे यहाँ के नहीं हैं, ये वफाक से वो हैं, तो ये वो उनकी प्रमोशन ख़राब की गई, उनको खुड्डे लाइन करवाने की कोशिश की गई, वो खुड्डे लाइन हुए, लेकिन आज फिर वो हैं और वो आगे मज़ीद इनसे पावरफुल होकर आएंगे। लेकिन ये यही है ना कि आपको जो ओहदा दिया जाता है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप उसके लेवल पे जाके बात भी करें, गिले शिकवे भी करें। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जिसकी हैसियत यूनियन काउंसिल की ना हो उसको आप सरबराह मुमलिकत बना देंगे, तो वो फिर क्या करेगा। फिर वही कुछ हुआ। तो उस दौरान सादिक संजरानी का भी जब आता था कि भाई चागे में ये हुआ, इतने अरसे से भाई बैठा हुआ है, फलां है, तो उस पर सूरत हाल क्या बनी? सूरत हाल ये बनी कि जो जोरावर शख्सियत थी वो कहते थे नहीं, एक्शन नहीं होगा, वी विल पुट हिम बिहाइंड द बार्स, यहाँ तक कहा गया। और वो भी पाकिस्तान की आज भी सबसे मजबूत शख्सियत की जानिब से। तो सादिक संजरानी साहब ने भी फिर कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हुई थी। 6 साल ऐसे तो नहीं वो चेयरमैन सेनेट रहे थे। वो कुछ अरसे बाद आते हैं, मैदान में उतरते हैं, आखिरी हफ्ते में जैसे तैसे गेम होती है और वहाँ से MPA बन के निकलते हैं। तो इससे आप वो करें। अभी सुना है कि एजाज संजरानी साहब बहुत लगे हुए हैं सादिक संजरानी साहब के लिए। सादिक साहब तो मेरे ख्याल में आजकल खुद को लाइमलाइट में नहीं रखते, इधर उधर हैं, लेकिन डॉक्टर मालिक साहब वैसे गए हुए हैं, एजाज की भी लगे हुए हैं। तो इन 2 लोगों का चल रहा है CM शिप के लिए नाम। फिर मैंने आपको कहा था कि CM साहब को मौका मिला, लेकिन CM साहब CM शिप को भी एज अ होम मिनिस्ट्री के लेवल पे चला रहे हैं। ये फिर यही होगा। अभी ये भी गए हुए, इसलिए इनको भी पता तो चल गया कि इस्लामाबाद में गेम जो है ना चल रही है। गए हुए हैं वहाँ अबसार आलम जैसे जो सहाफ़ियों के नाम पे नून लीग के ख़ास पिट्ठू बने हुए हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान वालों को वो करते हैं। और बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के मामलात में पहले हम कहते थे कि यार जैसे तैसे यहाँ की जो मुक़्तदरा के चहीते होते हैं उनसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। आज भाई बलूचिस्तान के एक वर्कशॉप करा के उनको बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एनालिस्ट बना के पेश किया जाता है और वो बलूचिस्तान के हल एक स्टूडियो में बैठ के 2 मिनट में निकाल लेते हैं कि बस लश्कर बनाएं, दहशतगर्दों से लड़ें, ये है वो है। मैंने कहा वाह भाई वाह, किन लोगों के पास तज्ज़िये आ गए हैं, किन लोगों के पास बलूचिस्तान की किस्मत के फैसले आ गए हैं। तो ये तो सूरत हाल है। जितने ज़्यादा पूरा बलूचिस्तान को छोड़ के पूरा पाकिस्तान
کچھ بھی کہتا رہے، جب تک بلوچستان کا مقامی خوش نہیں ہوگا، میجورٹی میں خوش نہیں ہوگا، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ابھی بھی پراپر پاکستان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے یوتھ کو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے، بلوچستان کے ادیب کو کوئی عزت نہیں ہے، بلوچستان کے انٹلیکچوئل کو کچھ کوئی نہیں سمجھ رہا، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر وہاں پہ یہی چیزیں پھر چلتی رہیں گی۔ آپ مریض کوئی ہے اور وہ کوئی اور بتا کے دی جاتی ہے، مرض کوئی اور ہے، دوسری سائڈوں پہ اس کا حل کچھ اور تجویز کیا جا رہا ہے۔ تو جو ڈاکٹر ہے نا، ان ڈاکٹروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک پراپر تشخیص نہیں ہوگی، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ کیا نئے وزیر اعلیٰ کے آنے سے حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ڈاکٹر مالک صاحب لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ حالات تھے آئے اور ہم نے ٹھیک کیا، اس دور میں تو حالات بہتر تھے، خراب ہوئے۔ وہ یہ اس چیز پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنجرانی صاحب کے پاس جو چیز بچتی ہے وہ تو یہ کہتا ہے میں نے کیسے کامیاب چلایا، ہر فریق مجھ سے خوش تھا سینٹ میں، تو جب میں وزیر اعلیٰ آؤں گا تو میں ایسا درمیانی رستہ نکالوں گا کہ ان لوگوں کو لاؤں گا، جس کو خلاف آپریشن کرنا ہوگا وہ آپریشن کریں گے، جس کے خلاف مذاکرات کرنے ہوئے اس کو ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ٹیبل ٹاک پہ لائیں گے جن کو لانا ہوا، تو یہ کچھ ہوگا۔ تو اب سی ایم صاحب کے لیے ایک ٹف ٹائم یا مہینہ ڈیٹ ہے، اسپیشلی اگست۔ اگر اگست کا مہینہ سی ایم صاحب نکال لیتے ہیں، اور ہماری دعا ہے، خواہش ہے کہ بلوچستان میں کوئی ثانیہ نہ ہو، کوئی جان نہ جائے، لیکن اگست کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انسرجنٹس جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ پیک پہ جانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان اور اس کا الحاق ہو گیا بلوچستان کا، پھر نواب بگٹی کی برسی ہے، پھر وہ ہیروفن ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، یہ لنک کرتے ہیں ان کو، اور ویسے بھی آزادی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں یہ زیادہ اوپن آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایف سی یا دوسرے ادارے، ان کے پاس ایسے میں نے اس وقت ڈرون دیکھے جو کلومیٹروں پر تک جا سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی ایس ایم جی یا G3 یا دوسرے اتنے اسلحے ہیں، مجھے تو ان کو نام بھی نہیں آتے، وہ تک نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ایک اس میں مارٹر گولے 6 وہ آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بندوقیں ہیں، ایک عجیب ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے باوجود حالات ایسے ہوں اور گھنٹوں روڈ بند ہوں یا وہ ہو، تو یہ یا شاید لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے، یا ان پہ چیک اینڈ بیلنس اتنا ہے کہ اس کو اڑانے سے ڈرتے ہیں، یا جو بھی ریزن ہے۔ ادروائز اگر کہو نا کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، نہیں، تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ٹریننگ جو ان کی چل رہی تھی، بہت بڑے اتنے بڑے ڈرون، 6 مارٹر گولے، 4 مارٹر گولے، 2 مارٹر گولے، تو ان کے پاس بہت وہ ہوتی ہے، اور وہ لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا تربت میں 1-2 کاروائیوں میں ڈرون فوٹیج کے تھرو وہ گئے، پھر زہری میں بھی 1-2 انہوں نے وہ کاروائیاں کی، لیکن بعد میں ہمیں وہ اس طرح دکھائی نہیں دے رہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت کچھ پک رہا ہے۔ سی ایم صاحب کے لیے یہ 1.5 مہینے بہت ٹف ہونے والے ہیں۔ اس میں یہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعتماد بحال کریں، سسٹم کو تھوڑا بہتر کریں، امن و امان لائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کل بھی الزام اگر وہ کیا گیا کہ عمران خان کی پالیسی تھی، عمران خان گوادر میں کہ اس نے ایسی اسپیچ دی، اس دور میں میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ آ گئے۔ چلو آپ کہو نواب اسلم رحسانی صاحب کے دور میں چھوڑ دیا گیا، وہ جب سی ایم بنے انہوں نے کہا جو بھی ادھر انسرجنٹس ہیں ان کو چھوڑو، حالات ٹھیک ہوں گے۔ پھر اس میں بہت سارے دوبارہ چلے گئے، انسرجنٹس بن گئے، لیکن عمران خان کے دور میں کتنے لوگ آئے اور پھر وہ دوبارہ چلے گئے۔ یہ ہے کہ ایک بندہ پہلے جیل میں ہے، وہ ناپسندیدہ بن چکا ہے، تو اس کے نام پہ کچھ بھی وہ کیا جائے، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔
اور اکثر سی ایم صاحب وہ شہید لیفٹیننٹ جنرل جو تھے آئی جی ایف سی بھی رہے، کور کمانڈر بلوچستان بھی رہے، سرفراز علی صاحب، تو ان کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ان کی پالیسی اگر میں بات کروں، میرے آپ اس وقت کے پروگرام دیکھیں کہ اس بندے کی اپروچ ایسی تھی کہ اعتماد بحال ہو عوام اور اداروں میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ عسکری پارک تھا، اس نے اس کا نام رکھا فاطمہ جناح پارک. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹی بیٹھتی ہے، اس میں کوئی کرنل لیول کا بندہ، یہ انٹیلیجنس کے جو بڑے تھے، جو جن کے سامنے بیچارہ یہاں پہ وزیر کوئی کچھ نہ کہے، سیکٹری دب جائے، تو اس نے ان کو ماتحت کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر ول چیئر. پھر اگر وہ ڈویژن لیول پہ تھا تو یا ان کا کوئی بریگیڈیئر تھا یا دوسرا تھا، وہاں کمشنر ول چیئر. تو وہ ایک اعتماد تھا کہ ہاں بھائی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پاور دی گئی ہے، ایک اعتماد بحال. وہ اکثر ایک بات کہتا تھا کہ امید نہیں ہارنی آپ لوگوں نے. سسٹم آتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو سدھارا جا سکتا ہے، وقت کو بدلا جا سکتا ہے. لیکن سی ایم صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے. تو یہ پرسپیکٹیو ہے. کیا ساری زندگی یہ جنگیں کرنی ہے؟ مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار ایک چیز ہو، بہتر ہو رہی ہو تو ہم کہیں کہ یار بہتر ہو رہی ہے. بہتری تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ. سسٹم تو مزید خراب سے خراب تر کی جانب جا رہا ہے نا. سب سے اہم یہ ہے کہ کتنی کیبنٹ کے لوگ موجودہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تھے. تو اس کا مطلب ہے بہت کچھ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، پالیسیاں بدلنے کی ضرورت ہے. بار بار بلوچستان کا سی ایم تجربے کے طور پہ تبدیل ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. باقی صوبوں کی طرح بلوچستان کے سی ایم کو بھی اپنا وقت پورا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب چیزیں اونچ نیچ ہو جائیں اور پھر لوگ ادھر ادھر ہوں، اپنی کیبنٹ ادھر ادھر وہ کر لے، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے. تو خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا سال سوا سال بھی وہ شاید چلا یا نہیں چلا. اس کو تو پھر 2-2.5 سال ہو چکے ہیں. تو یہ، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہماری معاہدہ بھی ہے. تو بہرحال چیزیں وہ کیا کہتے ہیں کہ طبلہ بج چکا ہے. اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے، اور یہ خواہش ہوگی کہ جو بھی رہتا ہے دھرتی کو، ملک کو، صوبے کو امن نصیب ہو. اور ساتھ میں اپنی پالیسیاں بدلنے کی ضرورت ہے، ٹیم بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو افسران لگائے ہوئے ہیں آس پاس والے، وہ خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ ایسے سمجھتے ہیں کیونکہ آگے یہاں آڈٹ کا نظام تو ہے نہیں. نیب کے چہیتے رہے ہیں، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. کبھی ان کو 2 چارج، کبھی ان کے چہیتوں کو بڑی پوزیشنیں. تو اس نظام میں میرے جیسے بے وقوف کو کوئی کہے کہ نظام ٹھیک ہوگا، امن آئے گا، سکون آئے گا، خوشحالی آئے گی، تو میرے جیسا بے وقوف تھوڑا سا کہتا ہے کہ یار میں نہیں مانتا. اور باقی جو بیچارے یہاں پہ ہیں، جو ان کے گن گاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اس گورننس میں، تو پھر کرتے رہیں. ہم پھر دعا گو ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے. اپنے طرز حکومت کو بدلنا ہوگا، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب لگانا ہوگا. 20-22 سیکرٹری آپ کے او ایس ڈی پھر رہے ہوں، جونیئر ترین لوگ، اہم ترین 21 کے پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوں، تو یہ دکھ والی بات نہیں ہے. اب آپ یہ دگائیں کہ کورس ہے جس میں کمشنر لاہور صاحبہ تھیں، ان کو او ایس ڈی کر کے دیا گیا ہے کہ آپ کو کورس پہ جانا ہے. اسی کورس میں ہمارے سیکرٹری ایس این جی اے ڈی فیصل آغا صاحب کا بھی نام ہے. 3 سال ہو چکے ہیں، موصوف نہیں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بھائی اس کو کچھ پریپریشن کرے کورس کے لیے، کچھ حساب کتاب ہو، کوئی نئی ٹیم لائی جائے. اب کہہ رہے ہیں کہ کوشش یہی ہوگی، جس طرح زاہد گیا تھا ٹریننگ پہ، وہ اس کو کمشنری کا چارج دیا ہوا تھا، وہ ٹریننگ پہ بھی ایک کمشنری زوب ڈویژن چلا رہا تھا. تو ابھی بھی پہلا ایکسپیرینس مبینہ طور پر یہ ہے کہ انہوں نے ایس این جی اے ڈی شپ چلانی ہے، بے شک یہ بار کورس پہ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ لاڈلے ہیں نا کچھ افسران. اور دوسرا، جو اسپیشل سیکرٹری ہیں حبیب الرحمان صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے چارج مل جائے سیکرٹری شپ کا. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کیونکہ چاہتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ کمشنر کوئٹہ شاہ زیب صاحب کی بھی لاٹری لگی ہوئی ہے. جب کلاس ڈویژن کے کمشنر بنائے گئے،
वहाँ जब हालात टाइट हुई, फिर इस लॉबी ने कहा यार शाहजेब भाई पर हालात टाइट हैं, उनको कमिश्नर क्वेटा लाया जाए। हालांकि उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट मुजीब कमरानी साहब थे, उनका नाम भी चल रहा था कि वो आएंगे, लेकिन उनको नहीं लाया गया। लेकिन शाहजेब का मौजूदा धरनों में या उसमें किरदार पॉजिटिव रहा है, और मौजूदा नौयत में जो चीज़ें चल रही हैं, हन्नाओ वाले ये दूसरे इशू, इनका अपना ताल्लुक क्वेटा से है, हन्ना से है, तो मेरे ख्याल में कमिश्नर रहे मौजूदा वक्त में तो बेहतर है। लेकिन क्यों? क्योंकि लॉबी चाहती है कॉन्टीन्यूटी चले, तो उनकी फरमाइश यही है कि शाहजेब साहब को लाया जाए सेक्रेटरी SNGAD। तो मैं तो वो क्या कहते हैं 4-4 महीने पहले की खबरें देता हूँ और फिर भी वो हो जाता है। वो कहते हैं ना, यूसुफी साहब ने क्या कहा था कि मुल्क खुदादाद में अफवाहें भी सच साबित होती हैं। तो मैंने आपको बोला था ना, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पे हम पे जो मुसल्लत शख्सियत है इमरान साहब, ये क्या करेगा, ये कुछ फाइनेंस में ऐसे काम हुए हैं कि ये कोई न्यूट्रल सेक्रेटरी नहीं आने देगा और फिर ये चार्ज अपने पास रखेगा। जहांगीर साहब के हुए ट्रेनिंग पे वो आएगा, उसी को चार्ज दिया जाएगा। सच साबित हुआ या नहीं? AI की भर्तियां इन्होंने की, मैंने कहा जिस पार्टी के थ्रू की जा रही हैं, बी पेपरा में उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया है, वहाँ के नापसंदीदा करार पाए हैं, ये उनको साथ मिला के काम कर रहे हैं। फिर उनमें मुबैना तौर पे जब लिस्टें आईं तो वो किया गया कि ये किसका रिश्तेदार है, ये किसका रिश्तेदार है। तो अभी ये वाली जो लिस्टें हैं, ये वाली कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर कलर की, ये आपको मुश्किल है देखने को मिले, और इसमें बहुत सारी बातें भी चल रही हैं। और पहले एक ट्रेजरी का ऑफिस होता था, वहाँ से रिकॉर्ड निकाल आते थे कि यार ये तो वैसे भी डायरेक्ट फाइनेंस से हैं, तो रिकॉर्ड ही नहीं है। AI भर्ती है, कहाँ है रिकॉर्ड? मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे जो ये बार बार उठाया जाता है, मुझे बड़े बड़े कमांडर जो लाए गए हैं मुझे फंसाने के लिए, मुझ पर प्रेशर डलवाने के लिए, वो यही है कि इन लोगों की चोरियां ऐसी हैं, इनको पता है कि ये फंसेंगे, और कुछ एविडेंस ऐसे हैं, इस वजह से ये बार बार ये कर रहे हैं, सिस्टम को मेरे खिलाफ वो कर रहे हैं। लेकिन आज सिस्टम इनके साथ है, जो इस सिस्टम में मुलविस हैं, कब तक ये लोग होंगे? आप लोगों ने यहाँ ड्यूटी करनी है। जो इल्लीगल काम हो रहे हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम रिकॉर्ड हो रही हैं। वक्त आने पे एहतिसाब ज़रूर होगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह एहतिसाब भी होगा आप लोगों का। इस सूबे को जिस लेवल तक आप ले गए हो, लोगों को मायूस कर रहे हो, आप लोगों का इंशाअल्लाह एहतिसाब ज़रूर होके रहेगा। फिर ये कहते हैं कि हाँ भाई उनसे हमारा वो नहीं है। अच्छा, उस लॉबी की वजह से आपको पोजीशन मिली हुई है, हाँ, उस मफाद में आप वाबस्ता हो, लेकिन जब क्रिटिसिज्म आए तो आप कहते हो कि मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। कैसे नहीं है भाई? वो कहते हैं कि वो एक डायलॉग था कि भाई वो तो बुजुर्गों की दुश्मनी थी, भाई मेरा उससे क्या लेना देना। तो कहता है हाँ भाई, वो जो तुम्हारे बुजुर्ग थे उसके माल में तो तेरा हिस्सा है, उसकी दुश्मनी में उसने जो नाइंसाफियाँ की हैं और आप लोगों को जो मुस्तफीद किया है, उसमें आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। तो जिसका जितना गुनाह है उसको उतना उसका एहतिसाब ज़रूर किया जाए। जहाँ जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं होगा, वहाँ हालात ख़राब होंगे। यारी दोस्ती पे सूबा चलाया जा रहा है, ये याद रखो। ये मुक्तदरा या दूसरे अक्सर इनको भी, क्योंकि नीचे वाले गाइड वो करते हैं, आए सब कुछ हमारा चेक करे। मैं चैलेंज करता, इनका ख़ानदान भी चेक करे, हमारा ख़ानदान भी चेक करे, इनकी कुर्बानियाँ भी चेक करें, हमारी कुर्बानियाँ भी चेक करें, इनकी ग्रेस भी चेक करें, हमारी ग्रेस भी चेक करें, इनका कैरेक्टर भी चेक करें, हमारा कैरेक्टर भी चेक करें। ठीक है, फिर फैसले करें। ये नीचे नीचे अपने किसी जो इनसे लेके कमाइयाँ कर रहे हैं उनके बिहाफ पे आपको जो खबर आ जाए आप अपनी वही माइंडसेट आप समझ लेते हो। थोड़ा डुअल साइडें भी देखा करो और उसके बाद फैसला किया करो। हम अगर चोर होते तो डरते, हमने कोई यहाँ पे 2 नंबरियाँ की होती, ब्लैकमेलिंगें की होती। ब्लैकमेलिंग वाले तो हर वक्त इनके पास बैठे होते हैं, वो तो अपनी अंग्रेज़ी लस्सी के लिए भी इनसे पता नहीं क्या क्या वो कराते हैं। इनके जो रूम बने हुए हैं ऐसे जाते हैं जैसे उनके कोई
باپ دادا کی جاگیریں. تو اگر ہم ان لوگوں سے دور ہیں یا اس سسٹم سے وہ ہیں, ہمیں بھی بہت اچھے طریقے سے آتا ہے کہ ہم بھی سسٹم کا ساتھی بن کے بہت اوپر, لیکن ہم نے جس طریقے سے وزیر اعلیٰ یا باقی حلف لیتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارا پیشہ بھی ایک ایسا ہے کہ ہم نے سوچنا ہے, مظلوم کا ساتھی بننا ہے, معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ ہمیں کچھ ملے, اگلا بندہ جو بھی کرے اور ہم چپ رہیں. تو یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے, فرض ہے ہر ایک کا, کہ وہ کہتے ہیں نا نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, ہر بندہ اپنا تھوڑا تھوڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ جو مافیا ہے یہ چند لوگ ہوتے ہیں, بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.